لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی عظمتوں کے قابل حضرات سامعین، معزز بزرگان دین اور نوجوانان ملت، اللہ رب العزت والجلال کا بے حد شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات اور لا تعداد جانور اور حیوانات پیدا کیے ہیں، اور وہ اتنے ہیں کہ آج کی سائنس ان کو شمار کرنے سے قاصر ہے۔ اور جو جانور، جو حیوانات، جو جمادات اور جو چیزیں، جو حیوانات، خواہ ان کا تعلق درختوں سے ہو، خواہ ان کا تعلق انسانوں سے ہو، خواہ ان کا تعلق جانوروں سے ہو، ان کا تعلق خشکی میں رہنے والے پرندوں سے، چرندوں سے، درندوں سے یا تری میں رہنے والے جانوروں سے ہو، جو بھی مخلوقات اس دنیا میں موجود ہے، اس کائنات میں موجود ہے، اللہ رب العزت والجلال نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کو پیدا فرمانے کے بعد ان کے رزق کا بھی انتظام کیا ہے، اور ان کے مقاصد ان جانور اور ان حیوانات کے سامنے رکھ کر متعین فرما دیے ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں ایک مخلوق انسان بھی ہے، اور یہ مخلوق جو انسان ہے یہ تمام جانوروں میں سب سے معظم، سب سے مکرم اور سب سے اچھی اور سب سے شاندار مخلوق ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب اللہ رب العزت والجلال کے بتائے ہوئے اس کے احکامات، اس کے طریقوں اور اس کے احکامات اور اس کی بتائے ہوئے طریقوں کو مد نظر رکھ کر اگر انسان زندگی گزارتا ہے تو یہ انسان کامیاب کہلاتا ہے۔ اس انسان کا مقصد حیات، اس کی زندگی کا مقصد اور اس کے پیدا کیے جانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہی انسان اللہ کے طریقوں سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، تو یہی انسان برا بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے جو انسان کو معزز، مکرم اور مشرف بنایا ہے، جس کو اللہ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے بنی آدم کو، انسان کو، بے شمار جو مخلوقات دنیا میں آئی ہیں ان تمام مخلوقات میں فضیلت دی ہے، اور جو فضیلت دی ہے ان فضیلت دینے کے اسباب بہت زیادہ ہیں، اور کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان تمام اسباب میں کیا سبب ہو سکتا ہے؟ جو سب سے بڑا سبب ہے آج اہل تحقیق اور اہل علم کی نظر میں اور علماء کی اور حتیٰ کہ دنیا داروں کی، سائنسدانوں کی نظر میں انسان کے مکرم اور بڑا ہونے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کو اللہ نے علم کو حاصل کرنے، علم کو پہنچانے اور علم کے ذریعے فائدہ اٹھا کر اس سے اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی۔ تو علم ایک ایسا سبب ہے، بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب علم ایسا ہے کہ جو انسان کو مکرم بناتا ہے، انسان کی تعظیم ایک دوسرے کے سامنے اور ایک دوسرے کے دل میں قدر پڑ جاتی ہے اس شخص کی جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال خود فرماتے
پہلی پڑھی گئی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لے آتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اسی طرح جو لوگ اہل علم ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے، قرآن کا علم ہوتا ہے، کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے، یا یہ کہ دنیا کا علم ہوتا ہے۔ علم ہونا مقصود ہے، لیکن اس علم میں بھی اگر اللہ کا علم ہو تو سب سے بڑی بات ہے، سب سے اچھی بات ہے۔ تو دو لوگ، ایک ایمان والے اور ایک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، جو اہل علم کہلاتے ہیں، جو علماء کہلاتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو دنیا میں بڑھا دیتے ہیں، اور وہ اس طرح بڑھاتے ہیں کہ دنیا میں لوگ ان کی قدر کرنے لگتے ہیں، دنیا میں ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ایسے اہل علم کو جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاری، لوگوں کو طریقہ کار بتائے، اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں ٹائم گزر گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، قیامت کے دن ان کو الگ سے اعزاز سے نوازا جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے علماء کو اور جن لوگوں کو علم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے تاکہ یہ تمہاری مغفرت کا سبب بن سکے۔ تو علم ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو مقرر بناتی ہے، اور آج کا جو وقت ہے، آج کا جو زمانہ ہے، اس میں خاص طور پر جو ہمارا مسلمان نوجوان ہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ علم میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ علم کے میدان میں خواہ وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، اس میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں، اور جو علم کے میدان میں پیچھے ہو جاتی ہے، دنیا اس کو بیکورڈ سمجھنے لگتی ہے، اس کو پسماندہ اور ذلیل سمجھنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر جگہ اور ہر وقت جہاں بھی جائیں تو مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والے قوم ہیں، یہ تو پنچر بنانے والے قوم ہیں، یہ تو مزدوری اور دہاڑی کرنے والے قوم ہیں، ان کے بس کا یہ نہیں ہے کہ یہ علم کو پائیں، یہ دنیا میں ترقی کریں اور چاند تک پہنچ جائیں۔ یہ دنیا میں آتے ہیں، یہ دنیا میں اپنے ایک طریقہ ہے زندگی جینے کا، اپنا ایک طریقہ ہے ان کو لائف اسٹائل بنانے کا، جو ان کو بتا دیا جاتا ہے وہی، اور یہ اس لیے ہم سب کو سننا پڑتا ہے کہ ہم نے علم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہم نے علم سے منہ دہی اور منہ موڑ دیا ہے۔ اور یہ علم ہی وہ چیز ہے کہ جب انسان کو مل جاتی ہے تو یہ انسان کو اٹھا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجنے والا ہوں جو خلیفہ بن کر جائے گی، جو نائب بن کر جائے گی، اور نائب کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کام اپنے آقا کی طرف سے، اپنے بڑوں کی طرف سے اور اپنے جو ان کے ماورا ہوتے ہیں ان کی طرف سے ملتا ہے، تو اس کام کو لے کر وہ دنیا میں جاتے ہیں، لوگوں میں جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور ان کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہی کام نیابت کا ہے، یہی کام نائب بننے کا ہے، خلیفہ کا بھی یہی کام ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو خلیفہ میں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، یہ خلیفہ دنیا میں جائے گا، ایک انقلاب برپا کرے گا۔ تو فرشتوں نے اس بات پر اعتراض جتایا، فرشتوں نے کہا کہ تم ایسی آپ ایک ایسی قوم کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں جائے گی، شور شرابہ کرے گی، فساد کرے گی، خون بہائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم تو آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ کی توصیف بیان کرتے ہیں، آپ جس عبادت میں ہمیں لگا دیتے ہیں اسی عبادت میں ہم لگے رہتے ہیں، اور یہ جو مخلوق آپ پیدا فرما رہے ہیں یہ آپ کے خلاف بھی جائے گی اور آپ کے حق میں بھی ہوگی۔ تو اللہ نے جو اس انسان کو خلیفہ بنایا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو جو خلیفہ بنایا ہے اور نائب بنایا ہے، یہ کیوں بنایا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ اس لیے بنایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ ہم نے اس انسان کو جو نائب بنایا ہے، جو اپنی تعلیمات دینے کا فیصلہ جو کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ
اس انسان کے پاس علم کو جاننے، سمجھنے، پرکھنے اور ایک دوسرے کو بتانے کی اس کے پاس صلاحیت موجود ہے، اور جبکہ یہ صلاحیت فرشتوں کے پاس نہیں تھی۔ ثم عرضهم على الملائکہ، قرآن خود کہہ رہا ہے اللہ نے یہ صلاحیت یہ علم فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرشتوں نے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے اس علم کو حاصل کرنے میں وہ جاں فشانی اور وہ قد و کاوش نہیں دکھائی، وہ صلاحیت ان کے اندر نظر نہیں آئی جو انسان کے اندر اللہ کو نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ نے جو انسان کو صلاحیت دی ہے اس علم کی بنیاد پر دی ہے، جو نیابت دی ہے، جو خلیفہ بنایا ہے دنیا میں دینی تعلیمات کو اور اس دنیا کو چلانے کا، وہ اس علم کی بنیاد پر ہے۔ اور اگر اس علم سے پیچھے رہ گئے تو سمجھ لیجیے کہ وہ قوم بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور آج میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ مسلمان قوم و خاص طور پر مسلمان بچے اس میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں، بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں۔ جو انسان علم کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، علم کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو اللہ اس کی قدر کو اس طرح بڑھاتے ہیں۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے صحابہ کی، تابعین کی۔ نبی کریم علیہ السلام کو نبوت مل جانے سے پہلے یا آخر دنیا میں آنے سے پہلے جو صحابہ کرام جنہوں نے حضور کی نبوت ملنے کے بعد ایمان قبول کیا ہے، ظاہر ہے کہ کچھ لوگ وہ تھے کہ حضور کی نبوت سے پہلے بھی موجود تھے، اور انہی لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے وہی لوگ جو بھلائے عرب کہلاتے تھے، عرب کے جاہل ترین لوگ، یعنی کچھ لکھنا پڑھنا ان کو نہیں آتا، لیکن جب اسلام قبول کیا، حضور کی صحبت میں آئے اور حضور سے اللہ کے احکامات کو سنا اور حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کو سنا اور ان کو آگے بڑھایا، تو وہی لوگ سب سے بڑے عالم بن گئے۔ وہی لوگ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ کے لقب سے سرفراز ہوئے، اور اللہ رب العزت والجلال نے ان کو دنیا کا مقتدا اور پیشوا بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی زیادہ فضیلت ہے آپ کے ساتھ رہنے کی، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کی، وہی فضیلت ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی کی ہے کہ جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، جن کا تعلق صرف اس وجہ سے ہمارے ساتھ ہے کہ ہم ان کو ایک علم کی بنیاد پر، ایک حدیث کی بنیاد پر جانتے ہیں۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک عام آدمی تھے، اور جب وہ اپنی زندگی مکے میں گزار رہے تھے، حضور کی صحبت میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے وہ نادار، غریب، فقیر اور مفلس تھے بیچارے، اور اس کے بعد جب آپ کی صحبت میں آنے کا فیصلہ کیا تو آج کا وہ وقت ہے کہ حضور کی جتنی احادیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، آج کے زمانے میں کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی قاضی، کوئی محدث اور کوئی فقیہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو نقل کیے بغیر مفتی اور عالم نہیں بن سکتا ہے۔ یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ اس لیے ملا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی کو ایک طرف رکھا، انہوں نے اپنی غربت کو، اپنی فقیری کو، اپنے برے ایام کو ایک طرف رکھا، اور اپنے آپ کو علم کے لیے حضور علیہ السلام کے قدموں میں جا کر پیش کر دیا۔ آج کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر اس علم کو حاصل کرنے میں ہم لوگ لگ گئے اور اس کو بنانے میں اور اس کو پانے کے لیے ہم لوگوں نے محنت شروع کر دی، تو انشاءاللہ ہمیں بھی وہ کامیابیاں اور کامرانیاں ملیں گی جو دنیا کی قوموں کو مل رہی ہیں۔ ہمیں بھی وہ تمام تر چیزیں اور سعادتیں ملیں گی جو کفار اور مشرکین کو مل رہی ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اہل ایمان نہیں ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، یہ دین پر بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس کتنے وسائل کیوں ہیں، ان کے پاس کتنی نعمتیں کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اپنی ترقی اور اپنا ضمیر اور اپنے کردار کو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے اپنی زندگی کو علم کے لیے لگا دیا ہے، انہوں نے اپنے قیمتی ایام کو کھپا دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج وہ ہمارے اوپر حکمران بنے بیٹھے ہیں، وہ آج ہمارے اوپر بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، اور ہم اہل ایمان ہونے کے باوجود، تمام تر رسالتیں اور تمام تر شرافتیں ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم علم کے میدان میں پیچھے نظر آتے ہیں۔ تو
تو دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خواہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، کسی میں بھی پیچھے نہیں رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم تین طرح کے ہیں جو اصل علوم ہیں۔ پہلا علم قرآن و سنت، قرآن کا علم اور سنت کا علم جو حضور کی بتائے ہوئے طریقے ہیں، اور تیسرا وہ علم کہ جو علماء کرام نے قرآن و احادیث سے نکال کر جو مسائل اور احکام امت کے سامنے پیش کیے ہیں وہ اصل علم ہے۔ یہ تین علوم ہیں، وما سوا ذلک فهو فضل، ان تین کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب زائد ہے۔ زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے، وہ بھی ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنے دینی علوم کو بالائے طاق رکھتے ان کو پیچھے رکھتے اور دنیاوی علوم میں اس قدر منہمک ہو جائیں کہ ہمیں اللہ کا بھی علم رہے، ہمیں اپنے مساجد کا بھی علم نہ رہے، ہمیں فرشتوں کا بھی علم نہ رہے کہ فرشتے ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اور انبیاء نے جو سنتیں جو طریقہ کار ہمیں بتائے ہیں ان طریقوں کو بھی ہم چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح علم حاصل کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا